الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین عمل، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، قرض کے تلے دبے ہیں، اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اور بہت سے اب تک وظائف کیے لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بہت سے عاملوں سے وظائف کروائے، بہت سے عاملوں سے رابطے کیے لیکن کوئی ایسا خاص اثر نہ ہوا، تو اب سارے وظائف چھوڑ دیجئے اور یہ عمل کیجئے۔ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل صرف میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، بہت عرصے سے کاروبار چلایا ہے، اس میں انویسٹ کیا ہے لیکن اس میں کوئی خاص برکت نہیں آ رہی ہے، تو اب یہ وظیفہ برکتیں لائے گا، اب یہ وظیفہ آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو یہ وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ کو بخش دے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ساتھ نیکیوں کے اتنے حریص بن جائیے، اتنے لالچ لے آئیے اپنے اندر کہ ہر وقت یہی کوشش کیجئے کہ کہاں سے ہمیں ایسی چیز ملے، کہاں سے ہمیں وہ ملے کہ جس چیز سے ہم نیکی حاصل کر سکیں۔ نیکی کمانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ راستے سے گزر رہے ہوں اور راستے میں کوئی خاردار جھاڑی آ جائے تو اس کو بھی ہٹا دیں۔ منقول ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ تھا، انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھیں، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے اور نماز ادا کرتے، پھر صرف سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ دنیا کے کاموں میں نہ لگ جائیں اور بس آخرت کا ہی گھر بنائیں، کیونکہ دنیا کے جو کاموں میں یا دنیا کی خواہشات میں لگ جاتا ہے انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ کسی سلطنت کا ایک بہت بڑا بادشاہ، بڑا طاقتور، سر بلند اور شان و شوکت والا تھا، اسے اپنی عظیم الشان سلطنت، سونا اگلتی زمینوں اور زر و جواہر کے خزانوں پر بڑا ناز تھا۔ برسوں سے محنت سے اس نے اپنے اقتدار کو اس قدر مستحکم کر دیا کہ اب اسے کسی دشمن کا خطرہ نہ تھا۔ ایک روز وہ اپنے دارالحکومت میں دورے کے لیے نکلا، وزیر اور کچھ درباریوں کے علاوہ محافظوں کا دستہ بھی تھا۔ بادشاہ کو شہر کا چکر لگانا بڑا پسند تھا، شان و شوکت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ کچھ فریادیوں کی داد رسی کا موقع بھی مل جاتا۔ واپسی پر محل کے قریب اسے ایک فقیر نظر آیا جو پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک طرف بے نیاز بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں دریافت کیا، اپنی کوئی ضرورت بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ فقیر کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے قدرے سختی سے پوچھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں اپنی مالا مال کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پیشکش تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہوں۔ اب بادشاہ نے برہمی سے کہا، بے شک میں تمہاری ہر بات پوری کر سکتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جھولی میں ایک بھیک مانگنے والا کشکول نکالا اور کہا، اگر آپ کو اپنی دولت پر اتنا ہی ناز ہے تو اس پیالے کو بھر دیجئے۔ بادشاہ نے حیرت سے کشکول کو دیکھا، اس نے اشارے سے ایک وزیر کو قریب بلایا اور حکم دیا، اس پیالے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔
یہ فقیر بھی یاد کرے گا کس فیاض اور سخی بادشاہ سے پالا پڑا۔ وزیر اعظم نے حکم کی تعمیل میں کمر سے بندی اشرفیوں کی تھیلی کھولی اور پیالے میں خالی کر دی، لیکن سکے فوری غائب ہو گئے۔ اب بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے سپاہیوں کو بھیجا کہ محل میں رکھی اشرفیوں کی تھیلیاں لے آئیں۔ وہ تھیلیاں بھی ختم ہو گئی مگر پیالہ ویسے کا ویسا خالی رہا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ نے اپنا سارا خزانہ ہر چیز اس میں ڈالتا گیا اور وہ غائب ہوتا گیا۔ اب بادشاہ کے چہرے پر بے بسی چھلکنے لگی۔ اس پیالے میں ایسا کیا ہے جو بھرتا نہیں؟ فقیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس میں کوئی خاص راز کی بات نہیں، دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جتنا چاہو ڈال دو، خواہشات اور تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، ہمیشہ مزید کی طلب رہتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ پاک نے جتنا عطا کیا ہے اس میں سے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، کیونکہ مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان مصیبت میں پڑے گا۔ اسی طرح روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص ترین اور بہت ہی اچھا اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے اور آپ خود بتائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت جلد امیر کبیر بنا دیا۔ اب آپ نے ایک کوڑا کاغذ لینا ہے، کوڑا کاغذ بالکل سفید کاغذ ہو، کوئی لائنیں وغیرہ اس پر نہ ہو۔ آپ نے اس پر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس پر صرف اور صرف 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائم 60 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے اور پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اس کاغذ پر دم کرنا ہے۔ کاغذ پر دم کرنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو لپیٹ لینا ہے جیسے کہ عام لپیٹا جاتا ہے، اور بالکل چھوٹا سا آپ نے تعویذ سا بنا لینا ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، یا اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا اپنے پرس میں رکھ لیں یا جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا صرف اس خالی کاغذ کی برکت سے۔ بہت ہی خاص اور انوکھا سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ ضرور ہمیں واٹس ایپ کیجیے اس نمبر پر، انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیا اور ساتھ میں خصوصی دعا میں حصہ لیا اور درود پاک سینڈ کیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلیں حل فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔